السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہے فلسطین کا۔ فلسطین کا یہودیوں کے ساتھ ایسے کیا معاملات تھے کہ یہودیوں نے آ کر ان کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ اور سب سے پہلے میں اپنی پاکستانی حکومت اور جو بھی ہمارے سربراہ ہیں ان سب سے کہنا چاہوں گا کہ یہ مذمت کیا ہوتا ہے، کیا مطلب ہے کہ آپ مذمت کرتے ہیں۔ اگر آپ کے خدا نہ خواستہ ایک اگزامپل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا کوئی بھائی ہے، اس کے گھر میں کوئی چور چلے گئے، تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ بتائیں گے کہ میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں، یا جا کے اپنے بھائی کی مدد کریں گے؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ ہم لوگ ادھر بیٹھ کے صرف تقریریں، اور ہم لوگ سیاسی طور پہ آپ کے ساتھ ہیں، ایسے ساتھ ہیں ویسے ساتھ۔ خیر، ابھی آپ کو ان کی پوری ہسٹری بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ اصل واقعہ ہے کیا، اور یہ کیسے ہوا اور آج یہ اس مقام پہ کیوں پہنچا ہے۔ تو یہ سن 1800 کی بات ہے کہ جیوز کو ساری دنیا میں بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ بہت غلط سلوک کیا جاتا ساری دنیا میں۔ اور بہت سارے ممالک جو ویل ڈیولپڈ تھے جیسے یو کے، فرانس وغیرہ، ان ممالک میں جیوز کو ایک الگ ایتھنیسٹی یعنی کہ ایک الگ قوم، ایک الگ اکثریت مانا جا رہا تھا۔ لوگ ان کو جیسے بدھزم میں ہوتا ہے کہ نچلا طبقہ ماننا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ ساری دنیا میں بہت غلط سلوک ہو رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے 1870 میں جیوز نے ایک آرگنائزیشن بنائی جس کا نام تھا لورز آف زائن۔ اب یہ آرگنائزیشن میں کچھ لوگ ملے اور ان کو زائنسٹ کہا جاتا تھا۔ اس آرگنائزیشن بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ ایک آئیڈیا ان لوگوں نے پیش کیا تھا کہ ہم لوگ ایک الگ ملک بنائیں گے۔ 1877 میں اس آرگنائزیشن نے 2 لوگ بھیجے فلسطین، اور تاکہ چیک کر سکیں کہ یہ کیسی جگہ ہے۔ جیسے ہم نے کوئی بھی چیز خریدنی ہوتی ہے وہ پہلے کسی سے پوچھتے ہیں یا کچھ ایسا، تو انہیں کسی سے پوچھا نہیں، اپنے 2 لوگ بھیجے تاکہ چیک کر سکیں کہ یہ کیسی جگہ رہنے کے لیے۔ اور وہ جب واپس آئے انہیں بتایا کہ جی فلسطین بہت اچھا ملک ہے، اور یہ ان کے لیے دینی طور پہ بھی بہت اچھا تھا، کیونکہ ان کے مذہب میں فلسطین کو بہت زیادہ مقدس جگہ سمجھی جاتی ہے۔ تو ان لوگوں نے آ کے بتایا کہ بہت اچھی جگہ ہے، لیکن بات یہ ہے ساری کہ وہ اوٹومن امپائر کے اندر آتا ہے، عربوں کی زمین ہے، اور عرب ہمیں اس پہ کسی صورت بھی قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ 1880 میں ان لوگوں نے فلسطین کو چن لیا کہ جی فلسطین کو ہی ہم اپنا ملک بنائیں گے۔ اور جو فلسطین ہے نا، یہ جس جگہ پہ ہے یہ بہت خاص جگہ ہے پوری دنیا کے لیے۔ اس کو ورلڈ آئلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں آتا ہے ایجپٹ، ترکی، ایران اور سعودی عربیہ کا ایک حصہ، یہ ایسے ڈائمنڈ شیپ بناتا ہے، اور یہ 3 کانٹیننٹس کو بیسیکلی آپس میں ملاتا ہے، یورپ، ایشیا اور افریقہ۔ اور یہ بہت ہی زرخیز علاقہ ہے، بہت زرخیز علاقہ۔ اور جو بھی سب سے زیادہ پاورفل ہوتی تھیں جیسے اوٹومن امپائر تھے، اس سے پہلے مسلمان تھے، جو بھی تھے وہ سارے اس جگہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ یہ جو جگہ ہے ادھر سے ساری دنیا کے راستے، اور بیسیکلی یورپ کا راستہ ادھر سے جاتا ہے، تو جو اس ایریا پہ قبضہ کر لیتا تھا نا اس کو ساری دنیا کا کنگ مانا جاتا تھا۔ اب جب کہ وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ فلسطین کو ہی اپنا ملک بنائیں گے، تو 1981 سے لے کے 1990 کے درمیان 15,000 جیوز وہ فلسطین گئے۔ اور وہ ایسے گئے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ تو اس ٹائم ہے نہیں تھا جیوز کے پاس، کیونکہ اکثریت ان کی غریب تھی، لیکن ان میں کوئی 2-3 فیملیز تھی وہ بہت امیر تھی، اور وہ اتنی امیر تھی کہ ان کے اپنے بینکس تھے اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تھے یو کے اور فرانس میں۔ تو ان لوگوں نے ان کو بیک اپ کیا کہ ہم آپ کو بیک اپ کر رہے ہیں، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ لوگ جائیں ادھر جا کے زمین خریدیں، زمین خرید کے ادھر مطلب اپنی قوم کو آباد کرنا شروع کریں۔ اس طرح ان لوگوں نے قوم کو آباد کیا اپنے 1896 میں۔ ایک ان کا جیو تھا تھیوڈر ہرٹزل، وہ ان کی بہت ہی جانی مانی اور بہت ہی اہم شخصیت ہے، جس کی وجہ سے بیسیکلی یہ کام شروع ہوا تھا۔ اس نے ایک بک لکھی تھی، اس کا نام تھا ڈیر جنسا، اس کا بیسیکلی مطلب یہ تھا دا جوئش اسٹیٹ۔ اور اس میں اس نے بتایا تھا کہ ہم لوگوں کو ایک جوئش ملک بنانا ہے، اور جوئش ملک بنا کے ہم لوگ تو ادھر خوشی خوشی سارے، اس کا جو آئیڈیا تھا وہ لوگوں کو بہت پسند آیا، کیونکہ وہ ایک نیشن وائز وہ دیا گیا تھا آئیڈیا، جیسے کہ ہمارے قائد اعظم نے دیا تھا۔ قائد اعظم کا پوری نیشن نے آئیڈیا سنا تھا، اور اس سے پہلے جو ڈیسیشن آئی تھی وہ کچھ لوگوں تک محدود تھی، وہ سب کو نہیں پتا تھا۔ 1914 تک 70,000 سے 90,000 جوز فلسطین جا چکے تھے، اور 1914 میں ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہوتی ہے۔ برٹش جو ہے اس میں ایک بہت مونوپلی والی گیم کھیلتا ہے، اور 2 پالیسی گیم کھیلتا ہے، جس میں عرب کو کہتا ہے کہ آپ لوگ ہماری مدد کرو، ہم آپ لوگوں کو ایک الگ جگہ دے دیں گے۔
ایک الگ ملک دے دیں گے، جیسے فلسطین کے لوگ ہیں ان کو ایسے کہتا ہے، اور دوسرے ہاتھ میں جیوز کو کہتا ہے کہ آپ ہماری مدد کرو، ہم آپ کو، مطلب ایک ہی ملک ہے فلسطین، اس کا ہی عربس کو بھی کہتا ہے کہ آپ ہماری مدد کرو، ہم آپ کو الگ ملک دے دیں گے، اور جیوز کو بھی ایسے ہی کہتا ہے کہ آپ ہماری مدد کرو، ہم آپ کو الگ ملک دے دیں گے۔ آن دا بیک اینڈ وہ ایک معاہدہ کر لیتا ہے فرانس کے ساتھ کہ اگر ہم لوگ ورلڈ وار 1 جیت جاتے ہیں تو ورلڈ وار 1 جیت کے تو ہم لوگ آپس میں ڈیوائڈ کر لیں گے، مطلب کہ ایک حصہ دنیا کا برٹش لے لے گی اور ایک حصہ دنیا کا فرانسیسی لے لیں گے۔ یہ دونوں مان جاتی ہیں اس معاہدے، اور 1918 میں جب ورلڈ وار 1 ختم ہوتی ہے اس ٹائم پہ زائونسٹ ایک اپنا گروپ بناتے ہیں ہگنا کے نام سے، اور بیسیکلی اس گروپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ فلسطین میں اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے گروپ بنا رہے ہیں کہ مطلب ہمیں تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور اس وقت تک 1918 تک، اب آپ دیکھیں یہ فگرز بہت ضروری ہیں، 4 سال میں، جن سال میں ورلڈ وار 1 چل رہی تھی ان سالوں میں 90,000 سے 4 لاکھ جوز فلسطین میں جا کے آباد ہو چکے تھے، مطلب کہ 3,10,000 ان 4 سالوں میں گئے۔ اب جو ہے فلسطین میں 3 فورسز تھی بیسیکلی، ایک عرب تھے، ایک جیوز تھے، اور اس کے علاوہ ایک برٹش تھے۔ برٹشرز نے کنٹرول لے لیا تھا پورے فلسطین کے اوپر کیونکہ وہ ورلڈ وار 1 جیت چکے تھے۔ اور 1940 میں نہیں، بیسیکلی 39 میں برٹش اور زائونسٹ دونوں مل کے فلسطین کی جو ریڑھ کی ہڈی جسے کہتے ہیں نا وہ توڑ دیتے ہیں، یعنی کہ جو بھی ان کنگز ہوتے ہیں، عرب کنگز ہوتے ہیں، جیسے عرب میں ایسے ہوتا تھا قبیلے ہوتے تھے، جو ان کا قبیلہ ہوتا ہے نا ان کے سردار کو مار دیتے ہیں۔ 1939 سے پہلے پہلے ان لوگوں نے سب کی انفارمیشن اکٹھی کی، انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد ان کو مار دیا یا سرداروں کو جلا وطن کر دیا۔ حکومت برٹش کی تھی، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، تو ان دونوں نے مل کے بیسیکلی مسلمانوں کے ساتھ یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ برٹشر بہت عقل مند لوگ ہیں، ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ فلسطین پہ یہ لوگ قبضہ کر لیں گے، جوز آج یا کل کسی بھی ٹائم کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ عربس کے ساتھ وہ ایسا کر چکے تھے لیکن وہ کیا ان لوگوں نے چوری چھپے تھے، ایسے کھل کے سامنے نہیں آئے تھے، تو ان لوگوں نے بیسیکلی ایک ایگریمنٹ سا بنایا، اور وائٹ پیپر ایگریمنٹ جسے کہا جاتا ہے جوز کے خلاف، جس میں لوگوں نے کہا کہ اگلے 5 سال میں صرف 75,000 جوز آ سکتے ہیں فلسطین کے اندر۔ اور جوز بھی بہت تیز تھے کیونکہ انہیں پتا تھا انہیں اپنا ملک لینا ہے، وہ دیکھ چکے تھے پوری دنیا میں ان کو کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، تو ان کے پاس اور کوئی حل نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس پہ ان لوگوں نے ایک اپنی نیشنل موومنٹ بنائی زائونسٹ نے، اور اس کا یہی مقصد تھا کہ جیوز کو اندر آنے دیا جائے۔ 1940 میں ایک پیلسٹین نے اپنی نیشنل موومنٹ بنائی جس کا نام تھا PNM، پیلسٹین نیشنل موومنٹ، اور ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے، زائونسٹ بھی واپس کریں اور برٹشرز بھی واپس کریں، یہ دونوں چل جائیں ادھر سے اور ہمارے انڈر ہی آئے پورا ملک۔ ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہوتی ہے 1939 میں۔ زائونسٹ برٹشرز کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں جرمنز کے ساتھ لڑنے میں، جس کے نتیجے میں برٹشرز یہ بات مان لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے ورلڈ وار 2 جرمن ٹائپ آف سپر پاور کہہ سکتے ہیں، تو برٹش آرمی کے ساتھ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ہمارے جو زائونسٹ ہیں، ہماری جو آرمی ہے وہ آپ ٹرین کریں گے اور وہ آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ برٹشرز ان کی بات مان گئے اور اس کے بعد ٹرین کر دیا، ساتھ میں لڑنا شروع کر دیا تھے، وہ لوگ برٹشرز کے اوپر سے آ گئے تھے اس طرح کہ ہم نے آپ کی مدد کی ہے تو اب جو بھی جیوز ہیں، یہودی ہیں، ان کو انٹر ہونے دیں فلسطین میں۔ 1945 میں یونائٹڈ نیشن بنائی گئی، اور یونائٹڈ نیشن اس لیے بنائی گئی تھی کہ 2 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں اور مزید جنگیں نہ کی جائیں، اس وجہ سے یونائٹڈ نیشن بنائی گئی۔ اس ٹائم ہیڈ کی جاتی تھی برٹش کے اندر آتی تھی اور امریکہ کے اندر آتی تھی۔ 1946 میں ارگن گروپ بنایا گیا، ہگنا گروپ نے خود بنایا تھا، وہ ایک گروپ کافی دیر سے چل رہا تھا، اسے پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہگنا گروپ جو ہے یہ اس کا اسرائیلیوں کا گروپ تھا۔ ان لوگوں نے برٹش ملٹری کے ہیڈ کوارٹر پہ 91 برٹش پیپل مار دی، جس کے رسپانس میں ہگنا گروپ نے اس کی مذمت کی، جیسے ابھی ہماری گورنمنٹس مذمت کرتی ہیں، ہگنا گروپ نے مذمت کی ارگن گروپ کی کہ ان لوگوں نے بہت غلط کیا، ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ دیکھنے کے بعد 1946 میں برٹش نے کہا کہ UN پیلسٹین کا جو بھی کرنا ہے کرے، ہم ادھر سے اپنی حکومت چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ ان دا اینڈ ان کو پتا تھا کہ جوز تو ویسے بھی ان کے انڈر ہی ہیں یا ان کے ساتھ ہی، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ ان میں سے کسی کی نہیں بنتی۔ یونائٹڈ نیشنز نے 1947 میں ایک پلان بنایا جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ پاپولیشن کے حساب سے
فلسطین کو تقسیم کیا جائے گا، لیکن اس میں بھی اب جیسے پاکستان اور انڈیا کی جس ٹائم تقسیم ہوئی تھی اس ٹائم ہمارے ساتھ جو ہوا تھا وہی عربس کے ساتھ بھی کیا گیا۔ پاپولیشن کے مطابق جوز کے پاس زمین جاتی تھی 5 سے 6%، لیکن ان کو زمین ملی 57%، اور اسی طرح عربس جو تھے ان کو 43% ملی، اور جیروسلم جو ہے وہ ان لوگوں نے انڈیپینڈنٹ کر دیا تھا دونوں کے لیے، کیونکہ جیروسلم میں ہماری بھی مسجد اقصی اور ان کے لیے بھی ہولی پلیس ہے۔ تو 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے یہ پلان دی۔ عرب ڈس ایگری کر گئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ پروپوزل ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارا ملک ہے، ہمیں اپنا پورا ملک چاہیے۔ 1947 میں نکبہ پیریڈ شروع ہوتا ہے۔ نکبہ پیریڈ میں جو زائنسٹ ہوتے ہیں وہ فلسطین کے بارے میں اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب کہ آپ نے کوئی بھی علاقہ ہے نا، ادھر کوئی بھی غیر جاتے ہیں تو وہ پہلے اس علاقے کے لوگوں کو جاننا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں علاقہ کیسا ہے کیسا نہیں۔ ان نے جاننا شروع کیا، ایریل فوٹیجز لی اور سارا کچھ کہ کس جگہ پہ آبادی زیادہ ہے، کس جگہ پہ کم ہے، کدھر کتنی زمین ہے کدھر نہیں ہے، کدھر کون سے عرب ہیں کدھر کون سے عرب ہیں، سارا کچھ انہوں نے دیکھا۔ 1948 میں انہوں نے دیکھا کہ جو چھوٹے ولیجز ہیں ان کو خالی کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں نکبہ پیریڈ کے درمیان بہت سارے لوگوں کو قتل کیا گیا، بہت سارے لوگوں کی نسلیں تباہ کی گئی، اور ان کو ان کے جو بھی گاؤں تھے دیہات تھے ان سے نکال دیا گیا، ان کو کہا کہ جاؤ ادھر سے۔ اور تو ایک شہر تو ان کا ایسا تھا جس کا نام تھا دیر یاسین، اس کے اندر ایک دن میں 250 سے زیادہ فلسطینیوں کو قتل کیا گیا، اور اس پہ یونائٹڈ نیشنز اور باقی سارے ملک چپ بیٹھے رہے۔ اس کے نتیجے میں فرسٹ عرب اسرائیل کانفلکٹ شروع ہوتی ہے، جس کے اندر فائنلی 5 ملک عرب کے، جارڈن، ایجپٹ، سیریا، لبنان اور فلسطین، یہ سارے مل کے زائنسٹ پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ زائنسٹ پہ حملہ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی زمین واپس لے سکیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، ان کا بالکل یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم نے جیوز کو ٹارچر کرنا ہے یا ان کے ساتھ ایسا کچھ کرنا ہے۔ 1949 میں جب وار ختم ہوتی ہے، یہ جو عرب اسرائیل کانفلکٹ چل رہا تھا یہ ختم ہوتا ہے، تو جو غزہ اسٹرپ تھی وہ ایجپٹ اس پہ قبضہ کر لیتی ہے، اور ویسٹ بینک پہ جارڈن قبضہ کر لیتا ہے، اور اس وجہ سے فلسطینیوں کے پاس اپنی کوئی جگہ نہیں رہتی، کیونکہ 78% جو تھا اس پہ زائنسٹ قبضہ کر چکے تھے، ان کے دیہات خالی کروا کے سب کچھ کر کے، اور باقی زمین پہ کچھ پہ ایجپٹ نے قبضہ کر دیا، کچھ پہ جارڈن نے کر لیا۔ اب فلسطینی وہ بہت زیادہ ریفیوجیز بن گئے، 7 ملین فلسطینی اپروکسیمیٹلی اس ٹائم ریفیوجیز بن گئے اور دوسرے ملکوں میں ہجرت کر کے گئے، اس کو پیلسٹین ایکسوڈس کہا جاتا ہے۔ اسی دوران بہت سارے جیوز فلسطین آئے اور ادھر آ کے پوری دنیا سے جیوز آئے اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو آباد کرنا شروع کر دی۔ اور اسی طرح جو 1956 میں سیکنڈ عرب اسرائیل وار ہوئی، اس میں فلسطینیوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا، اور یہ وار ایجپٹ کا پرائم منسٹر نے اسے ہٹا سکے، اور فلسطینیوں کو غزہ اسٹرپ واپس چاہیے تھی بیسیکلی، اس لیے کیونکہ انہیں پتا تھا کچھ تو عرب کو دینا ہی ہے، تو وہ کافی دور کی سوچ کے چلتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ کل جو کرنا ہے اس کا آج سوچیں گے، وہ اگلے 10 سال کی سوچ کے چلتے ہیں۔ 1964 میں فلسطینیوں نے اپنی ایک آرگنائزیشن بنائی جس کا نام تھا پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن PLO۔ یہ بیسیکلی اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ ہم اپنا ملک واپس لے سکیں۔ وہی مسلمانوں کی وہی بات ہے کہ لاگنگ نہیں ہوئی، اس کے علاوہ پراپر ہمیں براٹ اپ نہیں کیا گیا، ہمیں بتایا نہیں گیا کہ کیسے اپنی کریٹیکل تھنکنگ کرنی ہے اور یہ سب چیزیں کرنی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے جو کل کرنا ہوتا ہے اس کی آج سوچتے ہیں۔ 1967 میں اسی طرح تیسری عرب اسرائیل وار شروع ہوگی، اور یہ 6 دن کی جنگ تھی، اور 1949 میں وار ختم ہوئی ہے۔ 67 میں یعنی کہ 48 سے لے کے اب 67 تک لگا لیں کتنے سال بنتے ہیں، اتنے سالوں میں اسرائیل نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ 6 دن میں اسرائیل نے سارے ممالک کو ہرا دیا جو بھی اس کے خلاف تھے، اور اس دوران اس نے سیریا سے گولڈن ہائٹس پہ قبضہ کر لیا، ویسٹ بینک جارڈن سے واپس لے لیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ غزہ اور سنائی دو جگہیں ایجپٹ سے لے لی۔ سنائی پیننسولا بیسیکلی ایک یہ سی ہے، اور جو ہولی سائٹ تھی جیروسلم کی وہ سارے اس سب پہ بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اور فلسطینیوں کے پاس کوئی جگہ نہیں بچی جس میں وہ رہ سکیں۔ 1974 فورتھ عرب اسرائیل کانفلکٹ سٹارٹڈ، ایجپٹ اور سیریا کے ساتھ چوتھی عرب اسرائیل کانفلکٹ تھی، اور اس کے اندر پاکستان نے اپنا ایک پائلٹ بھیجا تھا جس کا نام تھا ستار الوی،
اور اس نے ایک اسرائیلی طیارہ گرایا تھا، اور یہ والی جنگ تھی، یہ یونائٹڈ نیشنز نے روک دی تھی۔ بیسیکلی وہ لوگ بھی بہت ہوشیار ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جو جنگ میں ان کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے وہ 6 ڈیز کی وار تھی، وہ نہیں روکی، وہ اس وجہ سے نہیں روکی کیونکہ اس میں ان کا ہی فائدہ تھا، انہیں پتا تھا کہ ہمارے اسرائیل ملک ہے اور ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا اس میں، جس میں وہ لوگ تگڑے تھے، اور فورتھ والے میں وہ تھوڑا کمزور تھے تو انہوں نے روک کے سیز فائر ڈکلیئر کروا دیا۔ اسی طرح 1974 میں پی ایل آفیشلی ریکگنائز ہوئی ایز اے ریپریزنٹیٹیو آف پیلسٹینین پیپل، یعنی کہ سربراہ ان کا ایک ریکگنائز ہو گیا، پی ایل او تنظیم انہیں ریکگنائز کر لی، جیسے ہماری ایک مسلم لیگ نون ہے یا پی 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 ہے، پی ٹی آئی ہے، ایسی تنظیم ہے، یہ ریکگنائز کر لی انہوں نے کہ واقعی کہ فلسطین کی کوئی تنظیم ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ 1974 میں ایجپٹ اور زائونسٹ نے سائن کیا کیمپ ڈیوڈ اکارڈ۔ کیمپ ڈیوڈ اکارڈ کے مطابق جو یو ایس پریزیڈنٹ کے سامنے سائن ہوا تھا، اس کے مطابق ایجپٹ جو ہے اس کو اس کا جو حصہ تھا وہ واپس کر دیا گیا۔ 1979 میں ایجپٹ پہلا ملک بنا اسلامی ملک جس نے اسرائیل کو قبول کیا اور زائنسٹ کو قبول کیا۔ اس کے بعد 2 سال بعد ایجپٹ کا جو وزیر اعظم تھا اس کو ادھر کے لوگوں نے مار دیا کہ تو نے کیا کیا۔ 1967 سے 1980 کے درمیان جو اسرائیلی ہیں ان لوگوں نے اپنی کلونیز بنا لی تھی ویسٹ بینک میں اور غزہ اسٹرپ میں، اور ان کلونیز کی وجہ سے جو انٹرنیشنل کمیٹی تھی یونائٹڈ نیشن کی، اس نے جو پارٹیشن پلان بنایا تھا وہ تو بری طرح فیل ہو چکا تھا، اور یہ اس کی خلاف ورزی بھی کر رہے تھے، لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کچھ نہیں کیا گیا۔ بیسیکلی تو سارے ایک ہی ہیں، اوپر سے دکھاتے ہیں الگ الگ ہے۔ 1987 میں انتفادہ شروع ہوتا ہے، اور انتفادہ بیسیکلی ایک پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے فلسطینیوں کی طرف سے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اپنا ملک واپس لے سکیں، لیکن زائونسٹ کی طرف سے وائلنس شروع ہوتا ہے، اور اس وائلنس کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینیوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ 1993 میں اوسلو اکارڈ بنتا ہے۔ اوسلو کوڈ جو بنتا ہے ایگریمنٹ ٹائپ ہوتا ہے یہ، اور یہ پی ایل او کے جو منسٹر ہوتا ہے اس کے درمیان اور وہ زائونسٹ کا جو اس ٹائم پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کے درمیان ہوتا ہے، جن میں یہ دونوں ایک دوسرے کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ زائونسٹ کا بھی ایک اپنی کنٹری ہے اور فلسطین کی یہ اپنی ایک آرگنائزیشن ہے، اور پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی بنتی ہے۔ پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ لوگ الیکشنز ہوں گے ادھر پراپر، اور اس وجہ سے یہ لوگ یہ بناتے ہیں، اور اس کے اندر ہیں یہ اس چیز کو بھی مانتے ہیں کہ ہم لوگ غزہ اسٹرپ اور جیریکو ایریا سے اپنی فورسز کو ودرا کر لیں گے، ادھر ہماری کوئی فورس نہیں رہے گی اور آپ پیسفلی رہ سکتے ہو، اپنے الیکشن کرواؤ، اپنی مرضی سے رہو، سارا کچھ۔ لیکن اوسلو کوڈ جو ہوتا ہے وہ بننے کی وجہ سے کچھ لوگ جو فلسطین میں ہوتے ہیں مسلمان، وہ ایک اپنی آرگنائزیشن بناتے ہیں جس کا نام رکھتے ہیں حماس، اور بیسیکلی یہی حماس ہے جس نے اسرائیل پہ اس ٹائم حملہ کیا تھا اور زائنسٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں مسلمانوں کے رائٹس کے لیے۔ 1995 میں اوسلو کوڈس 2 ہوتا ہے، اور اوسلو کوڈس 2 میں جو اسرائیل ہوتا ہے وہ کچھ ایریاز مارک کر دیتے ہیں، زائنسٹ کچھ ایریاز مارک کر دیتے ہیں، اور یونائٹڈ نیشن کا جو پارٹیشن پلان ہوتا ہے وہ تو بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ کچھ ایریاز مارک کرتے ہیں، اور جس کے مطابق غزہ ویسٹ بینک جو ہوتا ہے فلسطین کا وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ 3 حصوں میں سے ایک حصے میں فلسطین حکومت کرے گا، ایک حصے پہ زائنسٹ حکومت کریں گے، اور جو اس کا تیسرا حصہ ہوگا اس پہ دونوں مل کے حکومت کریں گے، اور یہ تقریباً ان کے درمیان پیس ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس وقت تک ساری دنیا کو یہ لگتا ہے کہ پیس ٹاکس اب کسی ایسے مقام پہ پہنچیں گی کہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ لیکن 2000 میں سیکنڈ انتفادہ ہوتا ہے جس میں 3200 فلسطینی جو ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں، اور یہ زائنسٹ جو ہوتے ہیں یہ دیواریں بنانا شروع کر دیتے ہیں اپنی سٹیز میں، اور تاکہ فلسطینی ان کی سٹیز کے اندر نہ سکے۔ 2006 میں حماس الیکشن جیت جاتا ہے پی ایل او سے، جس ٹائم وہ الیکشن جیتتا ہے اسرائیل بہت سمارٹلی پلے کرتا ہے، اور چلاک لومڑی کی طرح وہ ان دونوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے، اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جس ٹائم اسرائیل کے اندر ہی ایک سول وار شروع ہو جاتی ہے جس کا نام بیٹل آف غزہ رکھا جاتا ہے۔ 2007 میں بیٹل آف غزہ ختم ہوتی ہے اس نتیجے پہ کہ جو غزہ کا ایریا ہے وہ اس کو حماس کو دے دیا جائے گا،
اور ویسٹ بینک کا ایریا جو ہے وہ پی ایل او کے پاس یعنی الفتح کے پاس آ